آسمانوں اور زمین کو عدم سے وجود میں لانے والے ہیں، اسی نے تمہارے لیے تمہاری جنسوں سے جوڑے بنائے اور چپایوں کے بھی جوڑے بنائے، اور تمہیں اسی جوڑوں کی تدبیر سے پھیلاتا ہے، اس کی مانند کوئی چیز نہیں، اور وہی سننے والا دیکھنے والا۔ انسانوں کے بھی جوڑے ہیں اور جانوروں کے بھی، اور اسی سے آگے نسل پھیلانے کا سلسلہ ہے۔ وہی آسمان اور زمین کی کنجیوں کا مالک ہے، یعنی جس کے لیے وہ چاہے خزانے کھول دیتا ہے، وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ فرما دیتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ رزق اللہ دیتا ہے، امیری غریبی اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ بے شک وہ ہر چیز کا خوب جاننے والا، جو نصیب کا رزق ہے نا وہ کہیں نہیں جاتا۔ اس نے تمہارے لیے دین کا وہی راستہ مقرر فرمایا جس کا حکم اس نے نوح کو دیا تھا، اور جس کی وہی ہم نے آپ کی طرف بھیجی، اور جس کا حکم ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا۔ وہ یہی ہے کہ تم اسی دین پر قائم رہو اور اس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ مشرکوں پر بہت ہی گراں ہے وہ توحید کی بات جس کی طرف آپ انہیں بلا رہے ہیں۔ اللہ جسے خود چاہتا ہے اپنے حضور میں قرب خاص کے لیے منتخب فرما لیتا ہے اور اپنی طرف آنے کی راہ دکھا دیتا ہے ہر اس شخص کو جو اللہ کی طرف قلبی رجوع کرتا ہے۔ یعنی اللہ جنوں چاہے انہوں اپنے جلوے، اپنی قربت، اپنی ہدایت جو اللہ کی طرف سے آتی ہے نصیب فرماتا ہے۔ اللہ جس کو چاہے، ہمارا کام تبلیغ کرنا ہے، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ انہوں نے کوئی فرقہ بندی نہیں کی تھی مگر اس کے بعد جب کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا، محض آپس کی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے۔ مطلب پتہ ہی تھا عبداللہ بن ابی کو، کفار کو پتہ تھا کہ نبی سچے ہیں، ضد تھی بس کہ ہمیں ان کو ماننا پڑے گا، ہمیں جھکنا پڑے گا، بس اور کچھ بھی نہیں ہے۔ کچھ لوگ انا کا خول لوگوں نے چڑھایا ہوتا ہے، اندر سے پتہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ سچا ہے، ٹھیک ہے نا، حسد ہوتا ہے، بس حسد کی وجہ سے نہیں مانتے لوگ۔ اور انہوں نے فرقہ بندی نہیں کی تھی مگر اس کے بعد جب کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا، محض آپ کی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے۔ اور اگر آپ کے رب کی جانب سے مقررہ مدت تک کی مہلت کا فرمان پہلے صادر نہ ہوا ہوتا، یعنی اللہ تعالیٰ نے وہ جو ایک وقت ہے وہ مقرر نہ کیا ہوتا تو ان کے درمیان فیصلہ کیا جا چکا ہوتا، اور بے شک جو لوگ ان کے بعد کتاب کے وارث بنائے گئے تھے وہ خود اس کی نسبت فریب دینے والے شک میں مبتلا ہیں۔ 10 منٹ رہ گئے ہیں، پھر اس کے بعد بریک ہوگی انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی۔ بس آپ اسی دین کے لیے دعوت دیتے رہیں اور جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے اسی پر قائم رہیے، ان کی خواہشات پر کان نہ دھریے۔ یہ فرما دیجئے جو کتاب بھی اللہ نے اتاری ہے میں اس پر ایمان رکھتا ہوں اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل و انصاف کروں۔ اللہ ہمارا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارے اعمال، ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی بحث و تکرار نہیں۔ اللہ ہم سب کو جمع فرمائے گا، وہ اسی کی طرف سب کا پلٹنا ہے، ٹھیک ہے جی، اور اسی کی طرف سب کا پلٹنا ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے دین کے بارے میں جھگڑتے ہیں، اللہ کے دین کے بارے میں جھگڑتے ہیں بعد اس کے کہ اسے قبول کر لیا گیا، ان کی بحث و تکرار ان کے رب کے نزدیک باطل ہے اور ان پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ وہی ہے جس نے حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی، عدل و انصاف کا ترازو بھی اتارا، اور آپ کو کس نے خبردار کیا؟ شاید قیامت قریب ہی ہو۔ اس قیامت میں وہ لوگ جلدی مچاتے ہیں جو اس پر ایمان ہی نہیں رکھتے، اور جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اس سے ڈرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس کا آنا حق ہے۔ جان لو جو لوگ قیامت کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں وہ پرلے درجے کی گمراہی میں ہیں۔ اللہ اپنے بندوں پر بڑا لطف و کرم فرمانے والا ہے، جسے چاہتا ہے رزق و عطا سے نوازتا ہے، اور وہ بڑی قوت والا، بڑی عزت والا ہے۔ جو شخص آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کے لیے اس کی کھیتی میں مزید اضافہ فرما دیتے ہیں، اور جو شخص دنیا کی کھیتی کا طالب ہوتا ہے تو ہم اس کو اس میں سے کچھ عطا کر دیتے ہیں، پھر اس کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں رہتا۔ کیا ان کے لیے کچھ ایسے شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کا ایسا راستہ مقرر کر دیا ہو جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا تھا، اور اگر فیصلے کا فرمان صادر نہ ہوا ہوتا تو ان کے درمیان قصہ چکا دیا جاتا، اور بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آپ ظالموں کو ان کے اعمال سے ڈرنے والے دیکھیں گے جو انہوں نے کما رکھے ہیں، اور وہ عذاب ان پر واقع ہو کر رہے گا۔ اور جو لوگ ایمان لائے نیک عمل کرتے رہے وہ بہشت کی چمنوں میں ہوں گے، اور ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ تمام نعمتیں ہوں گی جن کی وہ خواہش کریں گے۔ یہی تو بہت بڑا فضل ہے، یہ وہ انعام ہے جس کی خوشخبری اللہ ایسے بندوں کو سناتا ہے جو ایمان لائے نیک عمل کرتے رہے۔ فرما دیجئے میں اس تبلیغ رسالت پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا مگر اپنی اور اللہ کی قربت، اللہ قرابت اور قربت سے محبت چاہتا ہوں، اور جو شخص نیکی کمائے گا ہم اس کے لیے اس میں خیر بھی ثواب اور بڑھا دیں گے، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا قدردان ہے۔ اس آیت کو انڈر لائن کریں نا ذرا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اس آیت کو لکھ لیں، بلکہ
میرے نبی نے فرمایا کہ اس پر کہ میری وجہ سے تم اشرف المخلوقات بنے، میری وجہ سے تمہیں قرآن عظیم ملا، ایک عظیم کتاب، میری وجہ سے تم تھوڑا نیکی کرتے ہو تمہیں ثواب زیادہ ملتا ہے، میری وجہ سے تمہارے فرشتے تمہاری برائی فوراً نہیں لکھتے، میری وجہ سے تمہیں دنیا پہ عذاب نہیں آیا، میری وجہ سے دنیا اور آخرت میں تم پر اللہ کی رحمتیں ہوئیں، میری وجہ سے تم قیامت والے دن بھی تمہاری شفاعت ہوگی اور میں تمہارے لیے بخشش کی دعا کروں گا۔ اللہ فرماتا ہے نبی آپ ان لوگوں سے کہو کہ یہ سب کچھ محمد کے صدقے ہے، لیکن اس پر تمہارا نبی تم سے کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے اجرن، کوئی اجرت نہیں مانگنا، الا مگر المودۃ فی القربہ کہ میرے اہل بیت سے محبت کرنا، پنجتن پاک سے پیار کرنا، آل رسول سے محبت کرنا، آل رسول سے جڑ جانا۔ بولو سبحان اللہ، مل کے بولو بھانتے سہی ایک بار علی دے بچیاں دا، کیونکہ ویکھی ساری دنیا تیری ہو جاسی، ویکھی ساری دنیا تیری ہو جاسی، بھانتے سہی ایک بار علی دے بچیاں دا، بھانتے سہی ایک بار علی دے بچیاں دا، بڑھ جاتا بیدار علی دے بچیاں دا، بڑھ جاتا بیدار علی دے بچیاں دا، اللہ 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 منگل راہب جن ہن تو پت منگنے، منگل صاحب جن ہن تو پت منگنے، کیونکہ لگے آئے